ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں آپ احباب سے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ماضی میں گزرے ہیں اور مشائخ جتنے بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین، ان کا اہل بیت اطہار کے باب میں دو ٹوک فیصلہ یہی رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے، اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ جتنے بھی اہل بیت اطہار کے علماء سے مراد بڑے بڑے مشائخ، محدثین، مفسرین، ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، اور جب بھی بزرگ کہا جائے تو بزرگ سے یہی مراد ہوتا ہے، یہ سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی احباب بڑے بڑے جو حضرات اہل سنت گزرے ہیں، ان سب کے نزدیک اہل بیت اطہار کی محبت کے باب میں سب کا فتویٰ اور سب کا عمل یہی رہا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض عین سمجھتے ہیں، فرض قطعی سمجھتے ہیں۔ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی سے سوال کیا گیا اسی اعتبار سے، تو آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر واضح طور پر لکھا، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مجھے کوئی ایک سنی ایسا دکھا دو کہ جس سنی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ فرمایا جو بھی سنی ہوگا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اور آگے چل کے آپ نے اگلی لائن میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو یعنی کہ اس کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ بندہ جس کے دل میں حب اہل بیت نہیں ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا اور نہیں کرتا تو وہ سنی نہیں ہو سکتا، اور سنی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں لگے ہاتھوں سیدی اعلی حضرت کا ایک شعر جو آپ نے اپنے فتاویٰ کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ایک بہت بڑے عالم تھے، علم کے بہت بڑے مرتبے پہ فائز تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت کے اندر جو عشق رسول، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ اور عشق اولیاء کا جو ایک عنصر تھا وہ اتنا غالب تھا کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ فاش می گویم و از گفتہ خود دل شادم بندہ عشقم و ازہر دو جہاں آزادم، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میں صاف صاف کہتا ہوں، جو مجھے جانتا ہے، شروع میں پہلے آپ نے ایک ہیڈنگ باندھی، آپ نے فرمایا ہاں لوگوں سن لو، جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ احمد رضا صاف کھلے لفظوں میں کہتا ہے، اور مجھے اپنی اس کہی ہوئی بات پر میرا دل شاد ہے۔ کیا بات؟ کہ آپ نے فرمایا کہ میں عشق کا بندہ ہوں، اور عشق کا بندہ ہونے کی وجہ سے میں دونوں جہان میں آزاد ہوں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے، اب دیکھیے کہ اتنے بڑے علم کے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے یہ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل سنت کی جانب یہ بات منسوب کرنا کہ یہ لوگ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ جھوٹ ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ اور ایک بات یہاں لگے ہاتھوں عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی بات پر کسی کو زد و کوب کرنا اور ایسی بات اس کی جانب منسوب کرنا جو اس میں موجود نہیں ہے، یہ تہمت ہے۔ آپ تہمت لگا رہے ہیں کسی پر۔ آپ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میں صرف محرم الحرام کی بات نہیں کر رہا، پورا سال ہمارا کوئی ایک بیان، کوئی ایک تقریر ایسی ہوتی ہو جس میں مولا کائنات کا یا نبی پاک کے بچوں کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ہم پورا سال ہر جمعہ کی تقریر کے اندر کسی نہ کسی جانب سے اپنے موضوع کو گما کر جو ہے وہ یا تو مولا کائنات کی طرف لے آتے ہیں، یا تو سیدہ پاک کی طرف لے جاتے ہیں، یا تو حسنین کریمین کی جانب لے جاتے ہیں، یا تو نبی کے گھر کے بچوں کی جانب لے جاتے ہیں۔ اگر اس معاملے میں کسی کو کوئی وہ کہ جی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ان کو ہم یہ دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر ہم معذور ہیں، اس معاملے میں ہم کسی کے مسئول نہیں ہیں، یعنی ہم سے اس معاملے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، یہ معاملہ ہمارا
اور نبی پاک کے گھر کے لوگوں کا ہے. ہم آج بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, ہم کل بھی کریں گے, ہم پرسوں بھی کریں گے, ہم جب تک زندہ رہیں گے کریں گے, ہم دنیا سے جب جا رہے ہوں گے اس وقت بھی ہم علی علی کرتے ہوئے جائیں گے. ہم اپنی قبروں میں بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہیں گے, اور ہم جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی ہم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ اور مرتضی مرتضی کہتے کہتے ہم اپنی قبروں سے بھی اٹھیں گے تو ہم علی علی کرتے رہیں گے, اور ہم میدان محشر میں بھی ہوں گے تو جناب حیدر کرار کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے, اور ہم جب جنت میں بھی جائیں گے تو ہم وہ جگہ تلاش کریں گے جہاں میرے مولا حیدر کرار نے اپنے مبارک جوتے اتارے ہوں گے. تو اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ ہر جگہ سے گھما کے اہل بیت اطہار کا موضوع کیوں لے آتے ہیں, تو بھائی ہم اس معاملے میں معذور ہیں, ہم کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. یہ تم دخل دے رہے ہو محبت کے باب میں, ارے چھوڑ دو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. بس بات ختم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.